کہ سب صحابی نبی جنتی جنتی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا قرآن نے یہاں پر کہہ دیا کہ جس نے رسول سے صحبت اور ملنے میں سبقت کی، پہلے گئے، وہ جنتی ہیں۔ مہاجر تو ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم نے تو بہت بعد میں سبقت کی، غریب نواز نے تو بہت بعد میں سبقت کی، داتا صاحب نے تو بہت بعد میں سبقت کی، لیکن امیر معاویہ نے تو ان سے پہلے سبقت کی، ابو سفیان نے تو پہلے سبقت کی۔ تو یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی، بولی ہر صحابی نبی۔ ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو۔ ہم نے کہا کیا کہا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن توجہ سے سننا، میں آپ کے مزاج پر اعتراض بنا رہا ہوں، کتنا خطرناک وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا، نام لے کر بالتعیین ہر ایک کو جنتی کہنا، یہ رواج ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ مرنے کے بعد مفتی صاحب آپ کے ابا کہاں پر ہے جن کی قبر پر ہر جمعرات کو پہنچ جاتے ہیں آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ توجہ ہے، کیا اس کا نام آیا ہے قرآن میں کہ یہ جنتی ہے؟ کہا جائے گا نہیں وہ تو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو میں نے کہا جب متقی پرہیزگار جنتی ہے تو صحابہ سے بڑا کون جنتی ہوگا؟ ایک بات سنیے ذرا میرے دوستو بزرگوں، جب وہ خود اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ جب سارے صحابہ متقی ہیں ہم مان رہے ہیں، پرہیزگار ہیں ہم مان رہے ہیں، تو میں نے کہا جب متقی مان رہے ہو سارے صحابہ کو، شروع میں ہی اپنے موقف سے ہار رہے ہو، تو یہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر سورہ ہجر میں فرمایا، آیت نمبر 45 اور 46 میں، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اللہ فرماتا ان میں داخل ہو سلامتی اور امن کے ساتھ۔ یعنی عجیب دیکھیے، کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ صحابہ جنتی کہ لیکن یہ جنتی ہیں، لیکن امید رکھی جائے وہ جنتی ہے، امید رکھی جائے، اس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں، امید رکھی جائے جنتی ہے۔ ہاں جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے نا قطعی طور پر، انہی کا نام لے کر نعرہ لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب وہ جنتی ہیں، تو میں نے کہا میری ایک پہلی بات آپ سن لیں، اگر اس سے مراد نعرہ حضرت امیر معاویہ کے جنتی کا لگا ہے، توجہ ہے آپ کی میرے دوستو، اگر اس سے مراد کسی کے لیے یہ پریشانی اگر کھڑی ہو رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا اور ان کے لیے جنتی ہونے کا نعرہ لگ گیا ہے، کیونکہ جب نعرہ لگایا گیا ہے بزرگوں کی جانب سے، دیگر اہل سنت کی جانب سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو میرے دوستو بزرگوں جب نیکوکاروں سے زیادہ خیر ان کے پاس ہے اور ان سے جنتی ہونے کی امید رکھنا ہے، تو کیا یہ بات کرنا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، تو میں نے کہا پگلے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہر صحابی جنتی جنتی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، کیا غوث اعظم غریب نواز حضور داتا صاحب تمام اولیاء اور پھر آگے آ جائیے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، سرکار موسیٰ کاظم، سرکار امام علی رضا، بتا ان کا نام لے کر جنتی کہا گیا ہے؟ کہہ گا نہیں، تو میں نے کہا ان کا نعرہ کیا جنتی ہونے کا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر اور کہے حضرت موسیٰ کاظم کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ، کوئی کہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر بول امام زین العابدین کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ، اگر یہ کہہ دیں تو ادھر کے تو پیسے گئے ادھر کا تمن بھی جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت امام جعفر صادق جنتی ہیں، بولو امام جعفر، آپ 2 دفعہ جنتی کہ امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام باقر، جس نے جنت میں جانا ہے وہ نعرہ لگائے، ان کو اس نعرے کی حاجت نہیں ہے، یہ ہماری ترجمانی ہے میرے دوستو۔ امام زین العابدین، امام باقر،
इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, हजरत गौसे आजम, हजरत गरीब नवाज, हजरत बाबा फरीद, खुद वो भी लगा रहा होगा। तो मैंने कहा शर्म करो, जब इन हस्तियों के लिए ये नारा मना नहीं और खैर की उम्मीद पर है, तो फिर जलील कदर साहबा के लिए नारा लगाना कि हर सहाबी नबी कैसे हो सकता है? ये क्या साजिश है? और सुन लो मुफ्ती साहब, आपने ये फतवा देकर सुन्नियत की खिदमत नहीं, शियों को खुश किया है, शियों को खुश किया है। तेरी इस तहकीक पर हम लानत भेजते हैं कि जिससे अहले सुन्नत को नुकसान और शियत को फायदा पहुंचा। चमन तूने कोई चमन नहीं खिलाए, तूने अहले सुन्नत की पीठ में खंजर घोंपा है। इंशाअल्लाह गली गली तुम जैसे छुपे रावजियों का मुकाबला होगा और नारा लगाया जाएगा हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अब देखें, इतना मरोड़ आया उस नारे से, बुजुर्गों ने लगाया, सारे लोगों ने लगाया, मरोड़ आ गया, तो अब पूरा फतवा लिख दिया। मैंने कहा इसका मतलब हर सहाबी नबी जन्नती से चिढ़ने से मुराद जिनका नाम लिया गया था, आपको उस पर एतराज। कहा गया अबू बकर सिद्दीक जन्नती, हजरत उमर जन्नती, हजरत उस्मान जन्नती, हजरत अली जन्नती, हजरत हसन जन्नती, हजरत हुसैन जन्नती। कह लगे वो तो मुतय्यन है। मैंने कहा साथ में ये कहा गया ना, सारे सहाबा के साथ बितरतीब जो सबके दर्जे और मंजिलत है, कबल फतह और बाद फतह जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती। मैंने कहा अगर हजरत मुआविया के लिए जन्नती का नाम नहीं लिखा जा सकता, तो तूने खुद अपने फतवे में रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों लिखा? नहीं लिखता ना रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि रदी अल्लाह राजी हुआ उनसे, कहते वो उम्मीद है। तो मैंने कहा जब तुझे यकीन नहीं है तो फिर क्यों नारे लगा रहा है? तो जब रदी अल्लाह उन कह रहा है, तो यही रदी अल्लाह का तर्जुमा होगा जन्नती जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। और नारा लगाओ, सुनियो ये जिहाद का वक्त है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जनाब मुआविया रदी अल्लाह तआला के बारे में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने पहले एक बात अर्ज कर देता हूं। ये सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी मुबारक किताब है। ज़िम्नन में बातें कर रहा हूं आपके साथ। ये किताब पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़्क़ुक़ुल हक़ से ली गई है। तवज्जो है आपकी? कुछ चेहरे सपाट है कि वहीं के एजेंट तो नहीं, हमारे ही है ना। मैं ऐसी दिल लगी कि आपको हंसा रहा हूं, फिर भी आप कबूल है, खाना खा कर जाना, हम कोई हुक्म नहीं लगा रहे। लेकिन ये सरकारी नेमत, सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला की मुबारक किताब तहक़्क़ुक़ुल हक़ से ये ली गई है और ये किताब बनाई गई। और ये किताब सीरत नबविया अज़ इफ़ादात महरविया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें देखिए सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला ने सफ़ा नंबर 29, बोलो सुभान अल्लाह, उन्वान दिया असामी नविस्तगान आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की तहरीरें, खत और वही लिखने वाले पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह। आपने इसमें नामों को जो जिक्र किया, सरकार के खतों को लिखने वाले, सरकार से वही लिखने वाले, फरमाया इसमें खुलफाए अरबा, आमिर बिन फहीरा, अब्दुल्ला बिन अरकम, उबई बिन काब, साबित बिन कैस, खालिद बिन सईद, हंजला बिन रबी, जैद बिन साबित, मुआविया रज़ी अल्लाह, शुरहबिल बिन हसना रज़ी अल्लाह अजमईन। ये पीर महली शाह साहब ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को कातिबान रसूलुल्लाह में शुमार किया। इसके नीचे हाशिया है, यह हाशिया है हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज साहब का, जो जनाब पीर ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर साहब के भी उस्ताद है और गोरला शरीफ के कदीम मुफ्ती हैं, और पीर महली शाह साहब की किताब पर उनकी तहकीकात है। इस हवाले के नीचे के सरकार पीर महली शाह साहब ने सिर्फ मुआविया लिखकर आगे गिर गए, तो इन्होंने आगे चले गए, तो हजरत मुआविया पर इन्होंने निशान देकर नीचे बात लिखी है। तवज्जो सुनिए, सफा नंबर, और ये तो गूगल का वक्त है, अभी भी आप गूगल का ये किताब गूगल पर मौजूद है, अभी आप सर्च कर सकते हैं इसको। ये सफा नंबर 29 है। मुफ्ती साहब लिखते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिज नबुवत में लिखते हैं कि वो फतह मक्का से पहले इस्लाम ला चुके थे। ये बहुत बड़ी बात है।
اس کا جواب میں دوسری کتاب سے دوں گا، صرف ادھر اتنا سنو کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط و فرامین کی کتابت بھی کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ بعض کے نزدیک کاتب وحی بھی رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ خداوند معاویہ کو کتابت و حساب کا علم عطا فرما۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کہتے ہیں منقبتیں نہیں ہوتی ہے، پیر مہلی شاہ صاحب کا گھرانہ ہے۔ جب کینیڈا سے آپ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو طاہر طاہر کہہ کے قوالیاں اور لوگ ناچیں، جب تیرے نام کی منقبتیں پڑھی جاتی ہے تو رسول اللہ کے صحابی کو گالی دی جائے تو اس کی شان کے لیے ہم منقبت نہ پڑھے؟ جواب میں توجہ ہے آپ کی؟ منہاج القرآن والوں غور کرو تھوڑا۔ جھوٹ بولتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، کہتے ہیں امام محمد رضا نے کہا کہ امام حضرت معاویہ کی تعریف میں توقف ہوگا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، توقف مشاجرات میں ہوگا، فضائل میں نہیں ہوگا۔ جو جنگیں ہیں اس میں خاموش رہیں گے، فضائل بیان کریں گے۔ دراصل ڈاکٹر طاہر القادری خود کتابیں نہیں لکھتے، ان کے لوگ لکھتے ہیں، ان کی درجنوں کتابیں جس میں خود انہوں نے فضائل لکھی ہے، اور جب سے ہم نے تقریریں شروع کی تو مارکیٹ سے کتابیں غائب ہیں، لیکن نیٹ پر موجود ہیں۔ وقت میرے پاس نہیں ورنہ اس بندے، لیکن میں بڑوں کی بات پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں مفتی فیض صاحب قبلہ، لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خداوند معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ہر صحابی نبی ان پر بھی حکم لگانا، ان پر ہی۔ وہ بیچارے شریف آدمی حضرت الیاس قادری صاحب، تم ان پر جناب شور مچا رہے ہو تو ادھر بھی ذرا آنا نا، ہمت کرنا ادھر آنا۔ اور میں کہتا ہوں یقیناً حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت حق نعرہ لگایا، حق نعرہ لگایا، اہل سنت کی ترجمانی کر دیں۔ ہر صحابی نبی، اللہ ان کو اس کا اجر دے، ان کو سلامت رکھے، درازی عمر دے ان کو۔